بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ جمل سے فارغ ہونے کے بعد عراق پر پوری طرح سے علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت قائم ہو گئی۔ عراق کے جو دو بڑے شہر تھے کوفہ اور بصرہ، یہ دونوں مکمل طور پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کنٹرول میں آ گئے۔ اس کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کی طرف توجہ دی، شام کی طرف وہ متوجہ ہوئے۔ حقیقت میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام ہی کے لیے نکلے تھے مدینے سے، قاسم ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے میں اپنا نائب بنا کر، لیکن درمیان میں ان کو جب بصرے کے حالات پتہ چلے اور معلوم ہوا کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بصرہ پہنچے ہوئے ہیں، تو انہوں نے شام کے بجائے یہاں جانا زیادہ ضروری سمجھا، تو وہ یہاں آ گئے تھے اور سبائیوں کی سازش کے نتیجے میں جنگ جمل واقع ہو گئی تھی۔ جب یہ جنگ ختم ہوئی تو پوری طرح عراق پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کنٹرول ہو گیا، تو پھر وہ شام کی طرف متوجہ ہوئے۔ یہ بات تو پہلے گزر چکی ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنائے جانے کے بعد انہوں نے اپنے تمام والیوں کو، جو بڑی بڑے مقامات کے، جو بڑی بڑی ریاستوں کے گورنر تھے، بڑے بڑے صوبوں کے گورنر تھے، ان کو معزول کرنے کا حکم نامہ جاری کیا تھا۔ لیکن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے علی رضی اللہ تعالیٰ کے اس حکم نامے کو نہیں مانا اور ان کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں سے قصاص لینے کو یا پھر ان کے قاتلین کو ان کے حوالے کرنے کو بیعت کے لیے شرط قرار دیا۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین سے قصاص لیا جائے یا پھر ان قاتلین کو ان کے حوالے کیا جائے، تب وہ بیعت کریں گے، کیونکہ ان کا یہ خیال تھا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کے مطالبے کے وہ ولی ہیں، وہ اس کے ذمہ دار ہیں، وہ اس کے مسئول ہیں، اس لیے کہ وہ بنو امیہ کے سردار ہیں اور ان کے رشتہ دار ہیں اور ان کے بیٹے ان کے پاس آ چکے ہیں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظلوم شہید کیے گئے تھے اور ان کا قصاص لینا ضروری تھا۔ قرآن مجید کی اس آیت کو وہ پیش کرتے، وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ، اور جو مظلوم قتل کیا جائے تو اس کے ولی کو ہم نے اختیار دیا ہے، یہ طاقت دی ہے، اس کے ولی کو ہم نے طاقت دی ہے، لہذا وہ قتل میں اسراف سے کام نہ لے، یعنی قتل کے بدلے میں قتل کرے، اس سے زیادہ اسراف نہ کرے، ایسا کہ ایک کے بدلے میں کئی کو قتل کر دے، یا پھر وہ صرف قتل کیا ہے تو یہ قتل کے ساتھ اس کا مسئلہ بھی کرے، یہ اس کے لیے جائز نہیں۔ لیکن اس کے ولی کو اس بات کا حق ہے، اس بات کی طاقت ہے کہ وہ اس کا بدلہ لے۔ اس آیت کی روشنی میں وہ یہ کہتے تھے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ مظلوم شہید کیے گئے، لہٰذا ان کے ولی ہونے کی حیثیت سے میں ان کے خون کا مطالبہ کرتا ہوں، تو یہ قاتلین عثمان یا تو ان کے حوالے کر دیے جائیں یا پھر ان کو عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے بدلے میں قتل کیا جائے۔ لیکن ظاہر ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے قاتلین سے بدلہ لینا چاہتے تھے، لیکن وہ یہ سمجھتے تھے اور یہ جانتے تھے کہ موجودہ حالات اس کے لیے موزوں نہیں ہیں، اور ان کے پیچھے ان کی قبائل ہیں جو حق اور باطل کو دیکھے بغیر ان کا ساتھ دے رہے ہیں، اور پھر یہ ایک فتنہ تھا جس میں اس بات کی تحدید بہت مشکل ہے کہ قاتل کون ہے۔ بہت سے لوگ جمع ہو گئے تھے اور آج تک بھی ہم تحدید نہیں کر سکتے کہ کس نے قتل کیا۔ جو لوگ وہاں جمع ہوئے ان کے نام تو ہمارے پاس آتے ہیں، لیکن قتل کرنے والے کے نام مختلف آتے ہیں۔ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ اس کا نام الموت الاسود تھا، کالی موت، تو اب وہ الموت الاسود کس کا لقب تھا یہ بھی کہنا مشکل ہے، لیکن بہرحال قاتل کی تحدید کے لیے تحقیق کرنا ضروری تھا، اور تحقیق کرنے کا یہ موقع نہیں تھا۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ موقف تھا کہ پہلے تمام عالم اسلام
خلیفہ کی اطاعت پر متحد ہو جائے اور اس کے بعد پوری طرح قوت انہیں حاصل ہو جائے تو اس کے بعد اس کام کو کر سکتے ہیں، اس کام کو انجام دے سکتے ہیں کہ قاتل عثمان کی تحقیق کریں اور ان کا بدلہ کے اعتبار سے یہی موقف صحیح تھا۔ اور دوسری طرف معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو موقف تھا وہ یہ کہ وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا مطالبہ کرتے ہیں، کیونکہ خون کے بدلے کا مطالبہ کرتے ہیں کیونکہ وہ ان کے والی ہیں۔ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیعت سے انکار کرنے کی اس کے سوا اور کوئی وجہ نہیں تھی۔ یہاں ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ بالکل حقیقی تاریخ کا مطالعہ کرنے کی کوشش کریں۔ کبھی بھی تاریخ میں لوگوں نے جو لکھ دیا ہے، اپنے طور پر تبصرے کیے ہیں، ان کے دھوکے میں ایک طالب علم کو کبھی نہیں آنا چاہیے۔ وہ ان کے تبصرے ہیں یا پھر تاریخ کے کچھ ایسے واقعات ہیں جو ثابت نہیں ہے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت سے انکار کا اس کے سوا اور کوئی سبب نہیں تھا۔ وہ اپنی خلافت قائم کرنا نہیں چاہتے تھے اور نہ ہی وہ خلافت میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جھگڑ رہے تھے کہ آپ کی جگہ میں خلیفہ بنوں گا، ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ بلکہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کا اقرار کرتے تھے صاف طور پر کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے افضل ہیں اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی خلافت کی حقدار ہیں، اس بات کا وہ صاف طور پر اقرار کرتے تھے۔ جیسا کہ صحیح روایتوں میں آتا ہے کہ ابو مسلم خولانی اور کچھ لوگ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ آپ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خلافت میں جھگڑا کر رہے ہیں یا پھر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ان کے برابر ہیں؟ یہ لوگوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اور خلافت کے وہ زیادہ حقدار ہیں۔ لیکن کیا تم لوگ یہ نہیں جانتے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظلوم شہید کیے گئے اور میں ان کا چچیرا بھائی ہوں اور ان کا ولی ہوں، ان کے خون کا میں مطالبہ کر رہا ہوں۔ یہ موقف تھا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ لہذا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ تم لوگ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اللہ تعالیٰ عنہ کے خاطرین ہمارے حوالے کر دیں، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاطرین ہمارے حوالے کر دیں۔ وہ لوگ آئے اور ان سے گفتگو کی تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ وہ پہلے بیعت کر لیں اور اس کے بعد ان کا مقدمہ میرے سامنے رکھیں۔ یہ علی رضی اللہ تعالیٰ کا جواب تھا، کیونکہ علی رضی اللہ تعالیٰ کا موقف یہی تھا کہ جب تک سب پوری طرح متحد نہیں ہو جائیں گے تب تک ہم ان کا بدلہ نہیں لے سکتے۔ خاص طور پر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جب دیکھتے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ کے فوج میں قاتلین عثمان ہیں، بڑی تعداد میں ہیں، یعنی باغی جو کہ ایک فتنے کے ساتھ مدینے میں داخل ہوئے تھے اور اسی بغاوت کے نتیجے میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ شہید کر دیے گئے تھے، ان کی بڑی تعداد علی رضی اللہ تعالیٰ کے فوج میں تھی، بلکہ فوج میں سب سے آگے تھی۔ یہ چیز وہ دیکھتے تو وہ یہی سمجھتے کہ وہ علی رضی اللہ تعالیٰ کے لشکر میں ہیں اور اکثریت میں ہیں، ان کا بہت زیادہ دباؤ بھی ہے۔ ایسی صورت میں اگر ہم علی رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کی بیعت کر لیتے ہیں تو وہ ہم پر ظلم کریں گے کیونکہ ان کی طاقت زیادہ ہے اور ہم کو دبائیں گے، اور اس طرح عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے خون کا ہم کبھی بدلہ نہیں لے سکیں گے۔ یہ موقف تھا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا۔ لہذا کئی جگہوں پر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس بات کی تاکید کی کہ میں نے علی رضی اللہ تعالیٰ سے جنگ نہیں کی مگر عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے خون کے سلسلے میں، اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں تھی۔ یہ بات صاف طور پر ایک طالب علم کے سامنے ہونا چاہیے۔ یہ بات الگ ہے کہ مجتہد جب اجتہاد کرتا ہے تو اس کا اجتہاد غلط بھی ہو سکتا ہے، اس کا اجتہاد صحیح بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کا وہ اجتہاد ہے، اجتہادی غلطی پر دوسری چیزوں کا الزام نہیں لگایا سکتا۔ تاریخ کی بہت سی ایسی کتابیں ہیں جو اس طرح کی غیر ضروری باتوں سے بھری ہوئی ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اپنی خلافت قائم کرنا چاہتے تھے یا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ خلافت کے معاملے میں علی رضی اللہ تعالیٰ سے جھگڑتے تھے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ تاریخ کی صحیح روایتوں کے خلاف ہے، خود ان کے اپنے قول کے خلاف ہے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا جو موقف تھا اس کا سبب تھا، اس کے اسباب تھے، کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ کے فوج میں بڑی تعداد میں ہے قاتلین عثمان، یعنی یہ باغی، اور ان کا بہت زیادہ دباؤ بھی ہے، لہذا اس کے اسباب تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ کا موقف ہی صحیح تھا، کیونکہ ایسے حالات میں ان سے بدلہ لینا ممکن نہیں تھا،
جب تک عالم اسلام متحد ہو کر ان کی ایک طاقت نہ بن جائے تب تک ان سے بدلہ نہیں لیا جا سکتا تھا. حالات نے اس موقف کی سچائی کو ثابت کیا. لیکن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا جو موقف تھا اس کے اسباب بھی تھے، اس کے بھی اسباب تھے. ہم آج ان تمام چیزوں، تاریخ کی تمام چیزوں کو آج یہاں بیٹھ کر پڑھتے ہیں تو ہم کو معلوم ہو رہا ہے کہ ہاں ایک موقف صحیح ہے، ایک موقف میں اجتہاد کی غلطی ہے. لیکن ذرا اپنے آپ کو جو ہے اس ماحول میں لے جائیے، اس مقام پر لے جائیے، اس مقام پر لے جائیے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن لوگوں نے شہید کیا تھا ان کے مطالبہ کر رہے ہیں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج میں وہ موجود ہیں، بلکہ طاقت میں ہے، اور پھر وہ منمانی بھی کر رہے ہیں ان کے فوجی. تو ایسی موقف میں آپ اپنے آپ کو وہاں رکھ کر دیکھیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ ایسی صورتحال تھی جس میں وہ موقف ہو ان کے لیے، وہ کچھ اسباب تھے جس کی وجہ سے ان کا وہ موقف رہا ہے، وہ موقف ان کا اس اسباب کی وجہ سے رہا ہے. یہ اور بات ہے کہ وہ اہل علم کہتے ہیں کہ اجتہادی غلطی ہے، لیکن اجتہادی غلطی کو یہ کہنا کہ وہ خلافت کے دعوے دار تھے یا خلافت کے لیے جھگڑتے تھے، یہ بالکل لا یعنی اور بالکل ہی غلط بات ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے سے شام کی طرف نکلے، کوفے سے شام کی طرف وہ نکلے اور انہوں نے اپنی فوج کو ترتیب دی، فوج کو ترتیب دی. اپنی جھنڈا، اپنی فوج کا جھنڈا محمد ابن حنفیہ کو دیا، اور میمنہ پر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا، اور میسرہ پر عمر ابن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا، اور شام کی طرف روانہ ہوئے. اور اس سے پہلے ہی انہوں نے جریر ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا قاصد بنا کر بھیجا. یعنی صلح کی کوششیں ہوئی، علی رضی اللہ تعالیٰ نے کئی آدمی بھیجے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس انہیں سمجھانے کے لیے اور ان کو بیعت کرنے پر راضی کرنے کے لیے. اسی میں جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے. ایک مرتبہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارادہ کیا کوفے ہی میں نکلنے سے پہلے، جنگ کے لیے نکلنے سے پہلے، کہ کسی کو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجیں. تو جریر ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ مجھے بھیجیے، میرے ان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، دوستانہ تعلقات ہیں، میں ان کو سمجھاؤں گا اور آپ کی بیعت میں داخل کر لوں گا. تو مالک ابن اشتر نخی، مالک ابن اشتر نخی یہ باغیوں میں سے ہے، جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف کھڑے ہوئے ان باغیوں میں سے ہے، اور اسے علی رضی اللہ تعالیٰ کی فوج میں بہت زیادہ اثر و رسوخ حاصل تھا. تو جریر رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہا تو وہ کہنے لگا کہ آپ خاموش رہیے، امیر المومنین آپ ان کو مت بھیجیے، اگر یہ بھیجیں گے تو وہاں جا کر یہ بھی ان کی موافقت کرنے لگیں گے. علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، انہیں جانے دو. جریر رضی اللہ تعالیٰ نے گئے اور علی رضی اللہ تعالیٰ کا خط اور ان کا پیغام پہنچایا. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے شام کے لوگوں کو جمع کیا اور وہاں جو ذمہ داران تھے ان سے مشورہ کیا، لیکن وہ لوگ پہلے ہی قسم کھا چکے تھے کہ ہم جب تک عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین سے بدلہ نہیں لیں گے، ان کا قصاص نہیں لیں گے، اس وقت تک ہم کسی بات پر راضی نہیں ہوں گے. یہ تمام باتیں جریر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، اور اس کے بعد جو کچھ بھی انہوں نے دیکھا تھا علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس واپس آئے اور ساری باتیں ان کے سامنے بیان کر دی. یہ سننا ہی تھا. مالک ابن اشتر نقی کہنے لگا کہ امیر المومنین، میں آپ کو پہلے ہی کہتا تھا کہ ان کو مت بھیجیے، کیونکہ ان کو بھیجیں گے تو یہ اسی طرح واپس آ گئے جیسے وہ گئے تھے. اگر آپ مجھے بھیجے ہوتے تو میں ان کے جواب پر میں کبھی خاموش نہیں ہوتا، ان کی باتوں کا میں جواب دیتا. تو جریر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر میری جگہ تم جاتے تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصاص میں وہ تم کو قتل کر دیتے. تو وہ کہنے لگا کہ آپ خاموش رہیے، اگر میں ان کے پاس جاتا تو میں اس طرح خاموش واپس نہیں آتا. اور پھر کہنے لگا، ذرا مالک ابن اشتر نقی کی جرت کو دیکھیے، جسارت کو دیکھیے. وہ جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ جیسے صحابی کو کہنے لگا کہ میرے بارے میں اگر امیر المومنین تم لوگوں کے بارے میں اگر امیر المومنین میری بات مان لیتے، تم لوگوں کے بارے میں، تمہارے بارے میں اور تم جیسوں کے بارے میں اگر امیر المومنین میری بات مان لیتے تو تم سب کو قید کر دیا جاتا، یہاں تک کہ پھر سارے کے سارے حالات، جب تک سارے کے سارے حالات درست نہ ہو جاتے. یہ بات کہی اشتر نقی نے، جس پر وہ ناراض ہو گئے جریر رضی اللہ تعالیٰ، اور ناراض ہونے کے بعد وہ اپنے مقام پر چلے گئے، اور وہاں سے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو جب ان سے بات ہوئی تو یہ ساری چیزیں لکھ کر بھیجی.
تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو اپنے پاس بلا لیا. لہذا ایک بہت ہی قیمتی شخصیت جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھی، اشتر نخی کی اس غلط کارکردگی یا پھر غلط الفاظ کے استعمال کی وجہ سے اس کو انہوں نے کھو دیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب دیکھا تھا، ان کے پاس آ رہے تھے اسلام لانے کے لیے، تو اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا سَيَدْخُلُ عَلَيْكُم مِّنْ هَذَا الْبَابِ مِنْ خَيْرِ ذِي يَمَنٍ عَلَى وَجْهِهِ مَسْحَةُ مَلَكٍ، کہ اس دروازے سے یعنی اس طرف سے ایک ایسے شخص تمہارے پاس آ رہے ہیں جو یمن کے بہترین لوگوں میں سے ہیں اور ان کے چہرے پر فرشتوں کی سی معصومیت ہوتی ہے. یہ الفاظ تھے جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن اشتر نقی کی اس جسارت میں جو کسی بھی طرح مناسب نہیں تھی، اس کی وجہ سے وہ ان کے پاس چلے گئے، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس. اس کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ نے بہتوں کو بھیجا اور وہاں سے بھی بہت سے لوگ آتے گئے، لیکن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اس بات پر پختہ رہے کہ وہ قاتلین عثمان کے قصاص یا ان کو ان کے حوالے کرنے سے کم پر کسی بات پر راضی نہیں ہوں گے. یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب تھا. تو یہ کوششیں جو کہ کوفے سے ہو رہی تھیں آپس میں صلح کی یا علی رضی اللہ تعالیٰ کے بیعت میں داخل کرنے کی، وہ کامیاب نہیں ہو سکی. لہٰذا علی رضی اللہ تعالیٰ اپنے فوج کو لے کر شام کی طرف روانہ ہوئے. اس کے بعد سبق ہم لوگ پڑھیں گے معرکۃ صفین، صفین کا معرکہ. اس سے پہلے گزر چکا کہ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ کوفے سے نکلنے سے پہلے اپنے کچھ سفیر بھیجے تھے، کچھ نمائندے بھیجے تھے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو دعوت دینے کے لیے کہ وہ بیعت کر لیں. لیکن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ کرنے کے بعد یہی جواب دیا کہ جب تک قاتلین عثمان کا قصاص نہیں لیا جائے گا یا پھر ان کو ہمارے حوالے نہیں کیا جائے گا، ہم بیعت نہیں کریں گے. جب صلح کی کوششیں جو وہ کرنا چاہ رہے تھے وہ ناکام ہو گئیں اور جنگ کے سوا کوئی راستہ نہیں رہا، تو علی رضی اللہ تعالیٰ اپنی فوج لے کر نکلے. علی رضی اللہ تعالیٰ جب فوج لے کر نکلے تو ان کے لشکر کی تعداد کیا تھی، اس سلسلے میں بہت زیادہ اختلاف ہے. صحیح تعداد بتانا کافی مشکل ہے، لیکن بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے لشکر کی تعداد 50,000 تھی. ظاہر ہے کہ یہ ساری تعداد کوفے سے نکلتے وقت نہیں تھی، بلکہ درمیان میں آگے بڑھتے گئے تو لوگ ان کے ساتھ آ کر ملتے گئے، ہوتے ہوتے ان کی اتنی تعداد ہو گئی تھی. کوفے پر انہوں نے ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نگران مقرر کیا اور وہ آگے بڑھے، اور پہلے انہوں نے 2-3 لشکر بھیج دیے آگے. اس کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنا لشکر لے کر نکلے. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا لشکر لے کر کوفے سے نکلے ہیں، تو انہوں نے مشورہ کیا، اور شام کے لوگ تو قسم کھائے ہوئے تھے کہ وہ ہر حال میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین سے بدلہ لے کر رہیں گے اور اس وقت تک خاموش نہیں رہیں گے. لہٰذا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنا لشکر تیار کیا. ان کے لشکر کی تعداد کے سلسلے میں بھی کافی اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ جن میں 60,000 کا جو ذکر آیا ہے وہ زیادہ قریب ہے. اس لحاظ سے ان کے لشکر کی تعداد 60,000 تھی. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جس لشکر کو آگے بھیجے تھے انہوں اس میں ابو الاعور السلمی رضی اللہ تعالیٰ تھے. ان کے ساتھ 3,000 افراد کو آگے بھیجے تھے. تو وہ آئے اور صفین کے مقام پر پانی کا ایک چشمہ تھا، پانی کے چشمے پر انہوں نے قبضہ کر لیا. وہاں قریب میں کوئی اور چشمہ نہیں تھا، لہذا وہاں صفین پر پہنچے اور وہاں پانی کے چشمے کو انہوں نے اپنے قبضے میں کر لیا. علی رضی اللہ تعالیٰ کو پتہ چلا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اپنا لشکر لے کر نکل چکے ہیں اور صفین میں انہوں نے پڑاؤ ڈالا ہے. تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ بھی مختلف مقامات سے ہوتے ہوئے صفین پہنچے اور وہیں قریب میں رک گئے. پانی کا مسئلہ پیش آیا کیونکہ وہاں کوئی اور چشمہ نہیں تھا. قرب جوار میں اشعث بن قیس رضی اللہ تعالیٰ کو علی رضی اللہ تعالیٰ نے 2,000 کا لشکر بھیجا اور کہا کہ پانی کے چشمے پر تم قبضہ کر لو، یعنی پانی کا چشمہ اپنے پاس لے لو.
لہذا یہ سب سے پہلے جو آپس میں مٹبھیڑ جو سب سے پہلی ہوئی، سب سے پہلا ٹکراؤ ہوا دونوں عراق اور شام کی فوج کا، وہ پانی کے چشمے پر ہی ہوا، اور اس طرح اشعث ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ نے جنگ کرتے ہوئے پانی کے چشمہ اپنے قبضے میں لے لیا۔ لیکن بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ پانی کے چشمے پر کوئی جنگ نہیں ہوئی تھی، کوئی مٹبھیڑ نہیں ہوئی تھی، بلکہ اشعث ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ کیا آپ صلح کی کوششوں کا انکار کرتے ہیں، اور کیا آپ اپنے بھائیوں کو پریشان کرنا چاہتے ہیں؟ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کی مراد کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے آدمیوں نے پانی کے چشمے پر قبضہ کر لیا ہے اور ہم لوگوں کو پانی لینے نہیں دیتے۔ تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے لشکر کو یہ حکم دیا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ کے فوج کو پانی لینے کی اجازت دی جائے۔ لہذا دونوں فوجیں ایک ہی چشمے سے پانی لے کر پیتی تھیں، دونوں فوجیں ایک ہی چشمے سے پانی لے کر پیتی تھیں۔ چاہے پانی کے چشمے پر چھوٹی سی مٹبھیڑ ہوئی، اس کے بعد یہ بات پیش آئی، یا پھر یہ کہ بغیر مٹبھیڑ کے ہی یہ بات پیش آئی، دونوں باتیں ہو سکتی ہیں، کیونکہ ویسے بھی دو فوجیں آپس میں جب آمنے سامنے ہیں تو مٹبھیڑ ہونا بھی کوئی بعید بات نہیں، دونوں طرح کے امکانات ہیں۔ لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ آخری تک، جنگ کے آخری تک بھی دونوں فوجیں اسی چشمے سے پانی پیتی تھیں۔ ذوالحجہ کا مہینہ تھا، ذوالحجہ کے مہینے میں پہنچے تھے، اور اس مہینے میں چھوٹے چھوٹے دستے دونوں طرف سے آتے رہے، کبھی علی رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کبھی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، دونوں فوجوں کے پاس سے چھوٹے چھوٹے دستے بھیجے جاتے تھے، کبھی ایک دفعہ کبھی دو دفعہ دن میں مٹبھیڑ ہوتی تھی، پورا ذوالحجہ ایسے ہی رہا، چھوٹے چھوٹے دستوں کے ذریعے جنگ ہوتی تھی۔ اس کے اسباب میں سے ایک سبب تو یہ تھا کہ کوئی بھی نہیں چاہتا تھا کہ اپنی پوری قوت صرف کر دے ایک ساتھ، اور دوسری وجہ یہ کہ صلح کی کوششیں جاری تھی، اس لیے اس بات کے امکانات بھی تھے کہ آپس میں صلح ہو جائے گی اور جنگ جو ہے وہ سامنے نظر آ رہی ہے وہ ٹل جائے گی۔ تو چونکہ صلح کے بھی امکانات تھے، اس لیے کوئی بڑی جنگ پورے ذوالحجہ کے مہینے میں نہیں ہوئی، بلکہ چھوٹی چھوٹی جھڑپیں ہوتی رہیں اور یہ پورا ذوالحجہ جاری رہیں۔ محرم کا مہینہ شروع ہوا تو اس کے بعد پھر مراسلت شروع ہوئی، آپس میں مراسلت شروع ہوئی۔ محرم کے مہینے میں اسی طرح مراسلت رہی، لیکن یہاں ایک طالب علم کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ابو مخنف جو ایک رافضی ہے، اس نے تاریخ میں جو روایتیں اس طرح کی داخل کر دی ہیں کہ خود اہل سنت کے قلم بھی لغزش سے محفوظ نہیں رہے۔ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ابو مخنف کی روایتوں کو نقل کیا ہے، لیکن انہوں نے وضاحت کر دی ہے کہ تحقیق کرنا قاری کا کام ہے۔ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ کا اس میں کوئی قصور نہیں، وہ اہل سنت کے بڑے اہل علم میں سے ہیں، انہوں نے تاریخ لکھی، بڑی عظیم تاریخ لکھی، لیکن ابو مخنف کی روایتوں کو انہوں نے اپنی تاریخ میں جگہ دی اور اس بات کی صراحت کر دی کہ ان تمام باتوں کی تحقیق کرنا یہ قاری کے ذمے ہے۔ تو ان مراسلات میں جو باتیں ہوئی تھیں ان میں ابو مخنف کی روایتوں کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں علی رضی اللہ تعالیٰ یہ سمجھتے تھے کہ وہ اور ان کے والد ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ یہ دل سے مسلمان نہیں ہوئے تھے بلکہ مجبور ہو کر مسلمان ہوئے تھے۔ اس طرح کی باتیں علی رضی اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہیں، یہ اس طرح کی باتیں ہرگز مراسلات میں نہیں ہو سکتی۔ تو پہلی بات یہ کہ مراسلت ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی یہ ایک مختلف ہی مسئلہ ہے، لیکن اگر مراسلت ہوئی تھی بھی تو اس طرح کی باتیں جو نہ تو علی رضی اللہ تعالیٰ کے شان شان تھیں اور نہ ہی وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے شان شان تھیں۔ بہرحال جو مراسلت جاری تھی وہ صلح کی کوششوں کے طور پر جاری تھی، یہ مراسلت محرم کے مہینے میں رہی۔ اس کے بعد پھر سفر جب شروع ہوا تو جب مراسلت کا نتیجہ مثبت نہیں نکلا، یعنی صلح کی صورت میں نہیں نکلا، تو پھر سے چھوٹی موٹی جھڑپیں شروع ہو گئیں، چھوٹی موٹی جھڑپیں پھر سے شروع ہو گئیں۔ اس کے بعد جو ہے پھر یہاں تک کہ چھوٹی یہاں ہوتی رہیں تو
جو صلح کی کوششیں کر رہے تھے ان میں خاص طور پر قابل ذکر ہیں ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان دونوں نے بہت کوششیں کی، لیکن جب صلح کی کوششیں کامیاب نہیں ہوئی، کیونکہ ہر فریق اپنے موقف پر اٹل تھا۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ جب تک قاتل عثمان کو ہمارے حوالے نہیں کیا جاتا یا ان سے قصاص نہیں لیا جاتا وہ بیعت نہیں کریں گے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ جب تک بیعت نہیں ہوتی اس وقت تک کوئی دوسرا کام نہیں ہوگا۔ دونوں اپنے موقع پر اٹل رہے، تو ابو الدرداء اور ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب دیکھے کہ صلح نہیں ہو رہی ہے تو ان دونوں فوجوں کو چھوڑ کر وہ وہاں سے چلے گئے۔ اسی طرح کبار تابعین میں مسروق کو رحمہ اللہ کا نام بھی آتا ہے کہ انہوں نے بھی بہت کوششیں کی، لیکن جب صلح نہیں ہوئی تو وہ بھی دونوں فوجوں کو چھوڑ کر نکل گئے۔ یہاں تک کہ محرم کے مہینے ہی میں جب محرم کے نصف میں جب علی رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہو رہا ہے اور جنگ کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہے، تو انہوں نے جنگ کا ارادہ کر لیا۔ اس جنگ سے پہلے دونوں کے درمیان جو جھڑپیں ہو چکی تھی چھوٹی موٹی، وہ بعض مورخین نے 70 بیان کی ہیں اور بعض نے 90 بیان کی ہیں۔ تقریباً 70 یا 90 جھڑپیں آپس میں ہو چکی تھیں۔ جب اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا، بات چیت کا نتیجہ نہیں نکلا، تو محرم کے نصف میں بدھ کے دن علی رضی اللہ تعالیٰ نے جنگ کا اعلان کیا اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فوج کو اس کی اطلاع دے دی۔ اس کے بعد دونوں فوجیں ٹکرائیں۔ پہلا جو دن تھا بدھ کا دن تھا 37 ہجری میں، محرم کے درمیانی مہینے کے درمیانی حالت میں یہ جنگ پہلے دن کی جنگ تھی۔ دونوں نے اپنے فوج کو ترتیب دی، جیسا کہ جنگوں کا دستور ہوتا ہے، میمنہ، میسرہ، قلب وغیرہ وغیرہ، دونوں جیسے ترتیب دیے گئے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جو فوجی تھے ان کے کمانڈروں میں ظاہر ہے کہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور ادھر جو کمانڈر تھے ان کی تعداد بھی اچھی خاصی تھی۔ دونوں طرف صحابہ تھے، بڑے بڑے صحابہ تھے، بڑی خدمات تھے ان کی اسلام کے پھیلانے میں، روم میں، فارس میں۔ لیکن یہ عجیب جنگ تھی کہ دونوں طرف وہ آپس میں جنگ کے لیے کھڑے ہوئے تھے، اور دونوں یہ سمجھ رہے تھے کہ جو وہ سمجھ رہے ہیں وہی حق ہے، اور وہ جو چاہتے ہیں وہی حق کے مطابق ہے اور انصاف کے مطابق ہے۔ غروب آفتاب تک جاری رہی یہ جنگ۔ پہلے دن کی جو جنگ ہے وہ سورج کے غروب ہونے تک جاری رہی، لیکن کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ البتہ نمازوں کے لیے جنگ کو روکا جاتا رہا، اس کے علاوہ اور کوئی بھی اس میں وقفہ نہیں ہوا۔ شام تک یہ جنگ رہی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس جنگ میں جو مسلمان پہلے دن قتل ہوئے تھے ان کے بارے میں کہا تھا کہ ہم میں سے جو بھی قتل کیا گیا اس کی نیت چونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رضامندی ہے، لہذا وہ جنت ہی میں جائے گا۔ دونوں کے بارے میں کہی تھی علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات۔ اس دن کوئی غالب نہیں آئے، کوئی کسی کو غلبہ نہیں آیا۔ جب شام ہو گئی اور اس کے بعد مقتولین کی جانب دونوں طرف علی رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا تو کہنے لگے کہ اے اللہ تو مجھے اور ان کو بخش دے، مجھے اور ان کو معاف کر دے۔ یہ پہلے دن کی جنگ تھی۔ دوسرے دن بہت سخت جنگ ہوئی۔ دوسرے دن کا معاملہ پہلے دن سے قدرے مختلف رہا، کیونکہ جنگ بہت سخت ہوئی، اور اس میں عبداللہ بن بدیل رضی اللہ تعالیٰ جو کہ علی رضی اللہ تعالیٰ کے لشکر میں میمنہ پر تھے، وہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے لشکر کے میمنہ کو توڑنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہاں تک کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ لشکر میں جس مقام پر تھے اس مقام تک وہ پہنچ گئے، اور ایسے موقع پر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے صبر سے کام لیا۔ باوجود یہ کہ بعض مورخین کہتے ہیں کہ اس موقع پر انہوں نے ارادہ کیا تھا کہ وہ جنگ کو ختم کر دیں گے یا جنگ چھوڑ دیں گے، لیکن انہوں نے اپنا ارادہ ملتوی کرتے ہوئے اپنے لشکر کو جو ہے صبر کرنے اور ہمت کے ساتھ جنگ کرنے پر ابھارا۔ یہاں تک کہ عبداللہ بن بدیل رضی اللہ تعالیٰ جو علی رضی اللہ تعالیٰ کے لشکر میں میمنہ کے ذمہ دار تھے،
وہ شہید کر دیے گئے، تو ان کی جگہ مالک ابن اشتر نخعی کمانڈر بنا۔ اور اس کے بعد پھر شام والوں نے پوری ہمت کے ساتھ، پوری بہادری کے ساتھ، پوری جرت کے ساتھ جنگ کی، اور وہ آگے بڑھتے گئے، یہ آگے بڑھتے گئے، یہاں تک کہ ان کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ عراقی فوجیں جو معاویہ اللہ تعالیٰ کے لشکر میں داخل ہو چکی تھیں، لیکن شام والے جب وہ پوری ہمت بہادری کے ساتھ ان کا مقابلہ کرتے رہے، تو پھر ہوتے ہوتے وہ غلبہ پانے لگے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو لشکر ہے، عراق کا لشکر، اس پر دباؤ بڑھتا گیا، یہاں تک کہ شام ہو گئی۔ اور اس موقع پر رات میں بھی جنگ جاری رہی، یہ دوسرے دن رات میں بھی رہی، یہاں تک کہ تیسرے دن جمعہ شروع ہوا، تب بھی یہ جنگ جاری تھی، صبح ہو گئی تب بھی یہ جنگ جاری تھی۔ کہا جاتا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر نماز خوف پڑھائی تھی، صلاۃ الخوف علی رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھائی تھی۔ تو ایسے موقع پر جبکہ عراقی فوج پر دباؤ بہت بڑھ چکا تھا، شام کی فوجیں آگے بڑھ رہی تھی، تو عراق کی فوج میں جو صحابہ تھے اور عراق کی فوج میں جو جنگجو تھے، وہ اپنی فوجوں کو ابھارنے لگے اور آگے بڑھنے کے لیے کہنے لگے، اور پھر اس طرح ہمت ان کی بڑھاتے رہے۔ کچھ لوگوں نے موت پر بیعت کی، کچھ لوگوں نے آگے بڑھنے کے لیے ایک دوسرے کو ابھارا، یہاں تک کہ عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ، جو کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں تھے، اس وقت ان کی عمر 94 سال تھی، یعنی 90 پر 4 سال تھی، وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں تھے اور ڈٹے ہوئے تھے، اور وہ ابھار رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ تم لوگ یقین رکھو کہ تم لوگ حق پر ہو، اور کسی بھی طرح کے شام کے یہ حملے تمہیں کمزور نہیں کرنا چاہیے۔ اگر وہ لوگ ہم پر حملہ کرتے ہوئے حجر کے مقام تک بھی لے جائیں، یعنی یہاں سے دور دور مقام تک بھی ہمیں ڈھکیل دیں، تب بھی ہم حق پر ہی ہوں گے۔ لہذا ان لوگوں کے یہ حملے تمہیں کمزور نہیں کرنا چاہیے، تم لوگ حق پر ہو، جنت کی خوشبو آ رہی ہے، جو چاہتا ہے کہ حوروں کے پہلو میں جائے، اسے چاہیے کہ وہ آگے بڑھے اور پوری بہادری کے ساتھ لڑے۔ وہ اپنی فوج کا حوصلہ بڑھا رہے تھے، اپنی فوج کا وہ حوصلہ بڑھا رہے تھے، اور ہاشم ابن عتبہ ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ جو علی رضی اللہ تعالیٰ کی فوج کا جھنڈا تھامے ہوئے تھے، وہ ان کی ہمت کو بڑھا رہے تھے، ان کی ہمت کو وہ بڑھا رہے تھے، اور ان کو جو ہے آگے بڑھنے کے لیے کہہ رہے تھے۔ عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھتے گئے، یہاں تک کہ ایک مقام پر پہنچے تو وہ کہنے لگے کہ مجھے دودھ کا ایک پیالہ دو، ایک گھونٹ دودھ انہوں نے طلب کیا، اور کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو آخری چیز اس دنیا میں کھاؤں گا، وہ دودھ کا ایک گھونٹ ہوگا جو میں پیوں گا۔ لہذا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ان کو یاد تھا، اور ان کی زبان سے جو کلمات ادا ہوئے وہ یہ کلمات تھے: الیوم القی الاحبہ محمدا وحبہ، آج میں ان سے ملاقات کروں گا جو میرے محبوب ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت سے۔ تو جمعرات کے دن سورج کے غروب ہونے کے وقت انہوں نے ایک گھونٹ دودھ طلب کیا تھا، اور شام ہوتے ہوتے وہ جنگ میں شہید ہو گئے تھے، وہ بھی، اور فوج کا جو جھنڈا اٹھائے ہوئے تھے علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ کی فوج میں ہاشم ابن عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی ان کے ساتھ شہید ہو گئے۔ رات بھر جنگ جاری ہوئی، صبح ہوئی تو دونوں فوجیں بری طرح بدحال ہو چکی تھی، تلواریں کند ہو چکی تھیں، نیزے کام نہیں آ رہے تھے، ہتھیار ختم ہو چکے تھے، ٹوٹ پھوٹ چکے تھے، ہاتھوں سے لڑتے تھے، کبھی پتھروں سے لڑتے تھے، عجیب غریب صورتحال تھی، یعنی تھک کر چور ہو چکے تھے، کسی کے پاس بھی لڑنے کی کوئی ہمت نہیں تھی، ہمتیں جواب دے گئی تھیں، اور لڑنے کے ہتھیار نہیں تھے، کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کریں۔ تو ایسی صورت میں کندہ کے ایک سردار ہیں اشعث بن قیس رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے خطاب کیا، اور خطاب کر کہنے لگے کہ اگر تمہاری یہی حالت رہی تو تم ذرا اپنی فوجوں کو دیکھو، تمہارے جو جنگجو تھے، تمہارے جو بہادر تھے، تمہارے جو بڑے بڑے آدمی تھے، وہ قتل کر دیے گئے، اگر یہی حالت رہی تو تمہارے بچوں اور بیویوں کا کیا ہوگا، اور کون ان کو محفوظ رکھے گا، کیا صورتحال پیش آئے گی۔
اور کیسے تم مسلمانوں کی صفوں کو اس طرح جو ختم کر دو گے، مسلمان اتنی بڑی تعداد میں مسلمانوں کو تم جو قتل کر دو گے۔ انہوں نے اس طرح کی باتیں کہیں، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بالکل وہ صحیح کہہ رہے ہیں، وہ صحیح کہہ رہے ہیں، اگر ہم اسی حالت میں رہے اور اسی طرح قتل ہوتے گئے مسلمان تو پھر جو رومی ہیں وہ ہم پر ٹوٹ پڑیں گے، اور جو فارسی ہیں وہ عراق والوں پر ٹوٹ پڑیں گے، اور ہماری عورتوں اور بچوں کو وہ نہیں چھوڑیں گے۔ لہذا صورتحال ایسی پیش آ چکی تھی کہ اب نہ تو ان کے پاس جنگ کی کوئی ہمت تھی، اور نہ ہی اتنے بڑے نقصان کو دیکھنے کے بعد اور جس حالت پر پہنچے ہیں اس حالت پر پہنچنے کے بعد کسی بھی طرح جنگ انہیں مناسب نہیں نظر آ رہی تھی۔ اور سب سے بڑا واقعہ جو پیش آیا تھا وہ عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا واقعہ تھا، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا عمار ابن یاسر سے، جبکہ وہ مسجد نبوی کی تعمیر کے موقع پر صحابہ ایک ایک پتھر ڈھو رہے تھے، تو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ 2 پتھر ڈھوئے ہوئے تھے۔ تو اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پیٹھ سے مٹی ہٹا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اے عمار، تم کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تقتلک الفئۃ الباغیہ، ایک باغی جماعت تمہیں قتل کرے گی۔ یہ حدیث بہت سے صحابہ نے سن رکھی تھی، بہت سے صحابہ نے یہ حدیث سن رکھی تھی، اور یہ حدیث اتنے صحابہ سے روایت ہے کہ یہ تواتر کے درجے کو پہنچتی ہے، یہاں تک کہ عمار ابن یاسر عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے بھی یہ حدیث سن رکھی تھی۔ لہٰذا جب ان کو پتا چلا کہ عمار رضی اللہ تعالیٰ شہید کر دیے گئے تو وہ بہت گھبرائے، اور گھبرائے ہوئے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے، اور وہاں عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ بھی تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ کو پہلے ہی متنبہ کرتا تھا، دیکھیے عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ شہید کر دیے گئے۔ تو عمرو ابن عاص نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اب عمار ابن یاسر شہید کر دیے گئے، اور ان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ تمہیں باقی جماعت قتل کرے گی۔ تو اس موقع پر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ افسوس ہے تم پر، ان کو ہم نے کہاں قتل کیا ہے، ان کو تو ان لوگوں نے قتل کیا ہے جو ان کو لے کر آئے تھے۔ انہوں نے تعویل کی، انہوں نے اس حدیث کی تعویل کی، اور وہ تعویل اپنے مقام پر نہیں تھی، وہ تعویل اپنے مقام پر نہیں تھی، کیونکہ اگر جو لے کر آتے ہیں فوج میں اپنی فوج کو، اس کے کمانڈر، وہ تو قاتل نہیں مانے جاتے کسی بھی حال میں، کیونکہ بعض اہل علم تو یہاں تک کہا کہ اگر اس تعویل کو اگر مان لیا جائے تو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ جو غزوہ احد میں شہید کر دیے گئے تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ذمہ دار ٹھہرائے جائیں گے کہ آپ ان کو جو ہے اپنی فوج میں لے کر گئے تھے مشرکین سے لڑنے کے لیے؟ تو تعویل اپنے مقام پر نہیں تھی، لیکن انہوں نے اس موقع پر وہ تعویل کی۔ لیکن وہ ایک ایسا موقع تھا کہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ صلح کی طرف مائل ہو گئے تھے۔ ایک تو یہ واقعہ پیش آیا، اور دوسرا واقعہ صورتحال جو بالکل ہی عجیب غریب ہو چکی تھی، ہمتیں جواب دے گئی تھی، ہتھیار نہیں تھے لڑنے کے لیے، اور پھر بڑے بڑے افراد جن سے وہ محبت کرتے تھے، دونوں فوجوں کے افراد وہ شہید کرتے گئے تھے۔ تو اس لیے جب وہ کندا کے سردار اشعب خیس رضی اللہ تعالیٰ نے جب تقریر کرتے ہوئے ان کو متنبہ کیا کہ جو حالات ہیں وہ بڑے خطرناک ہیں، تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت پسند آئی، اور انہوں نے بھی یہی سمجھا کہ اب جنگ جاری رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لہٰذا انہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس کہلا بھیجا کہ آپ کے اور ہمارے درمیان قرآن مجید فیصلہ کرے گی۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھ سے زیادہ اس بات کو اور کون قبول کر سکتا ہے، یعنی یہ بات مجھے قبول ہے۔ یہاں ایک بات یاد رہے کہ تاریخ میں اور بہت سے مورخین سے یہاں لغزش ہوئی ہے، اور انہوں نے ابو مخنف کی روایتوں کو لیتے ہوئے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ شام والوں نے مکر اور فریب کے طور پر قرآن اپنے نیزوں پر اٹھا لیے تھے تاکہ دھوکہ دے سکیں۔ یہ بات بالکل درست نہیں ہے، یہ بات بالکل درست نہیں ہے، بلکہ جو صورتحال پیش آئی تھی اس صورتحال نے ان کو صلح کرنے پر مجبور کیا۔ کوئی نہیں سمجھتا تھا کہ بات جو ہے اس حد تک چلی جائے گی، کسی کے ذہن میں وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ بات وہاں تک پہنچ چکی ہے جہاں ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، اس لیے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جو اب تک کہتے تھے کہ ہم قاتلین عثمان کے قصاص کے بغیر راضی نہیں ہوں گے، اب وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے اور تمہارے درمیان قرآن فیصلہ کرے گی۔ اور علی رضی اللہ تعالیٰ جو کہ بیعت سے کم پر راضی نہیں ہو رہے تھے، اب کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، قرآن مجید ہی ہمارے درمیان فیصلہ کرے گی، اس سے بہتر اس بات کو میرے سوا اور کون قبول کر سکتا ہے۔ یعنی دونوں فریقوں کی جو حالت تھی وہ صورتحال کی وجہ سے دونوں کے جو مواقف تھے وہ بدل گئے تھے، پہلے جو مواقف تھے اب صورتحال کی وجہ سے بدل گئے تھے۔ تو اصل بات یہی تھی
کہ उन लोगों ने जो सूरत हाल पेश आई थी उसका अंदाजा पहले से नहीं किया था, और जो सबाई थे वो जंग को भड़काने की कोशिश कर रहे थे। अब वो सूरत हाल जिसका उन्हें वहम गुमान भी नहीं था वो पेश आ चुकी थी, तो उस मौके पर उनके पास इसके सिवा कोई चारेकार नहीं था कि आपस में वो सुलह कर ले, लिहाजा वो सुलह पर राजी हो गए। और इस तरह ये जंग यहाँ रुक गई, और जंग रुक गई तो तहकीम कैसे हुई, यानी हकम बनाने के बारे में क्या फैसला हुआ, और अम्मार इब्न यासिर रज़ियल्लाहु ताला के बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ कहा था उसका सही मफहूम क्या है, और उस मफहूम के एतबार से दोनों फौजों का क्या हुक्म अहले इल्म ने बताया है, हमारे सलफ़ सालिहीन ने, या अहले सुन्नत का इस सिलसिले में क्या मौक़िफ़ है, वो इंशाअल्लाह हम अगले हफ्ता करेंगे, क्योंकि नमाज का वक्त हो रहा है। यहाँ हम रुक जाते हैं जंग के अख्तिताम पर। जो जंग के अख्तिताम है, यहाँ बाद लोगों ने बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर मक़तूलीन की तादाद बताई है। कोई कहते हैं कि 70,000 शहीद हो गए, कोई कहते हैं कि 65,000 हो गए, यानी 70,000 में 25,000 अली अल्लाह तआला की फ़ौज के थे, 45,000 मुआविया रज़ियल्लाहु तआला की फ़ौज के थे। ये मुबालगा आ रही है, मुबालगा आ रही है, क्योंकि 3 दिन ये जंग जारी रही। इससे पहले भी 3 दिन की जंग बहुत सी हो चुकी हैं, जैसे कि कादिसिया है। कादिसिया एक बड़ी जंग थी, वो भी 3 दिन मुसलसल जारी रही, दिन और रात जारी रही, लेकिन उसमें 10,000 से भी कम मक़तूलीन थे, उतनी बड़ी जंग में। तो ये तसव्वुर नहीं किया जा सकता कि इनके मक़तूलीन इतने ज़्यादा थे। यहाँ लोगों ने मौर्रिख़ीन ने जो जिनकी तबीयत में जो है झूठ लिखना, ख़ास तौर पर ऐसे मक़ामों पर झूठ फैलाना, जिनकी तबीयत में जो रच बस गया है, उन्होंने यहाँ बहुत बढ़ा-चढ़ा-कर मक़तूलीन की तादाद रखी है, लेकिन सही तादाद को तो हम नहीं जानते, सही रिवायतों से कोई चीज़ साबित नहीं। लेकिन बहरहाल उनकी तादाद थी, उतनी नहीं जितना मुबालगे से काम लिया जाता है। बहरहाल इस बात पर ये जंग ख़त्म हुई कि उनके दरमियान, दोनों फ़ौजों के दरमियान अल्लाह की किताब के मुताबिक फ़ैसला किया जाएगा। जो बातें इसमें वज़ाहत की हैं और जो सवालात आपके ज़हनों में हो सकते हैं, इंशाअल्लाह आइंदा हल्के में हम लोग कर लेंगे। बारकल्लाहु फ़ीक। ठीक है, नमाज़ का वक़्त हो चुका है, यहाँ हम रुकते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।